علم کلام کے بارے میں دو تین چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ علم کلام پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی علوم میں سے ایک علم، علوم اسلامیہ میں سے اہم علم ہے، اور اس کے کئی پہلو ہیں، لیکن یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس کا مثبت پہلو ہے، دوسرا منفی پہلو۔ مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثبت اور منفی سے مراد ہمارے کیا؟ مثبت کا مطلب ہے کہ مثبت اس کا جو پہلو ہے اس کے اعتبار سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بنیادی اسلامی عقائد، یعنی ذات باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، رسالت رسول پاک کے عقلی ثبوت پیش کیے جائیں۔ عقلی ثبوت عقلی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ثبوت جو ان افراد کے لیے کنونسنگ ہوں، کنونسنگ کو اردو میں کیا کہیں گے، یعنی قرین اعتبار ہوں یا کنونسنگ، قابل یقین، یا اگر ایک لفظ استعمال کرنا ہو تو ان کے لیے مقنع ہو۔ تو مثلا ایک آدمی ابھی مسلمان نہیں ہے تو اس کو وہ ہمیں کہے کہ بھائی کیوں میں خدا کو مانوں، کیوں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانوں، تو اس کے لیے جو عقلی دلائل ہے وہ علم کلام کا ایک مثبت پہلو ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مثبت طور پہ عقائد اسلامیہ۔ عقائد اسلامیہ، بنیادی عقائد اسلامیہ کے حق میں عقلی دلائل پیش کیے جائیں جو ایک ایسے شخص کے لیے قابل یقین اور مقنع ہوں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن حق متلاشی ہے۔ اور چونکہ قدیم زمانے میں عقلی دلائل سے جس علم کا خاص طور پہ خدا کے وجود وغیرہ میں بحث کی جاتی تھی وہ فلسفہ تھا، اس لیے یعنی علم کلام کا فلسفے سے گہرا تعلق ہو گیا، اور جو منہاج استعمال کیا جاتا تھا وہ ارسطاطیلی منطق یا ارسطو کی منطق تھی، یعنی ارسطو کی معنی میں تھی کہ ارسطو نے اس کو جو ہے پہلے اس کو مدون کیا، اور بعد لیکن یہ کہ عقلی دلائل آج کے زمانے میں مطلب یہ ہے کہ سائنس سے زیادہ یا فہم عامہ سے زیادہ کی بنیاد پر بھی بنائے جا سکتے ہیں، تو وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق فلسفے سے ہی ہو سچ، لیکن یہ کہ جو علم کلام ہمارے ہاں ڈیولپ ہوا ہے اس میں کیونکہ اصطلاحات فلسفے کی استعمال ہوتی ہیں، تو فلسفے یعنی قدیم یونانی فلسفے کی، تو اس لحاظ سے فلسفے کو پڑھنا بھی جو ہے ضروری ہو جاتا ہے، اور کیونکہ تمام علوم اسلامیہ میں ارسطو کی منطق بھی استعمال ہوتی ہے، اس لیے منطق کم از کم اس کی اصطلاحات اور اس کی بنیادی باتوں کو سمجھنا بھی اہم ہے علم کلام میں بھی اور دوسرے علوم اسلامیہ میں بھی۔ اچھا، یہ تو اس کا مثبت پہلو ہو گیا، اور منفی پہلو یہ ہے کہ منفی جس کو نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ علم کلام وہ علم ہے جس میں اسلام پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں خاص طور پر عقلی بنیادوں پہ، اس کو اس کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے۔ سمجھے جی؟ اب ظاہر ہے کہ اگر عقلی بنیادوں پہ اعتراضات، عقلی اس لیے کہا کہ مطلب جو مثلاً یہ کہ مذاہب غیر اسلامیہ اعتراضات کرتے ہیں، مثلاً عیسائی یہودیت، اس کا جو ہے یا ہندو مت، اس کا جواب جو ہے علم جدل میں دیا جاتا ہے یا اور دوسرے علوم میں دیا جاتا ہے، یعنی رد عیسائیت ایک خاص مضمون بن گیا۔ لیکن یہ کہ علم کلام میں جو ہے عقلی جو اعتراضات ہیں، تو عقلی اعتراضات میں فلسفیانہ اعتراضات آ گئے اس زمانے میں جب فلسفہ جو عقلی علوم کا بنیادی علم تھا، لیکن آج کل مطلب اس میں سائنس بنیادی طور پہ شامل ہو گئی، اور یہ ہمارے موجودہ علم کلام کی بہت بڑی کمی ہے کہ اس کو سائنس کو سیریسلی نہیں لیتے، اور کیونکہ وہ مطلب علماء پرانے زمانے میں تو فلسفہ پڑھتے تھے اور منطق بھی، اور آج تک وہ پڑھیں اور اس کے وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ سائنس اس لحاظ سے نہیں پڑھائی جاتی علماء کو، حالانکہ مطلب یہاں پہ کیسے آج متکلم ہو سکتے ہیں بغیر سائنس پڑھے، تو اس لحاظ سے متکلم کو دو علوم میں ماہر ہونا پڑتا ہے، ایک اسلام کے بنیادی عقائد، کیونکہ اگر، اور بنیادی یعنی قرآن حدیث، کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ
اپنے اسلامی عقائد کے بارے میں گہری معلومات ہی نہ ہو تو آپ کیسے متکلم ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ عقلی علوم میں بھی وہ ماہر ہو. عقلی علوم میں جو ہے فلسفہ آ گیا، منطق آ گئی، اور آج کل اس میں سائنس کی ضرورت ہے اور نئی منطق جو اس کی ضرورت ہے. اور پرانے زمانے میں مطلب یہ کہ علماء زیادہ تر ارسطو کی منطق پڑھتے تھے، لیکن مطلب خاص طور پہ لیکن مسلمانوں میں ایسے بھی متکلمین کے گروہ ہیں جنہوں نے دوسری منطقیں بھی پڑھی ہیں. مثلاً یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ فار ایگزامپل جو ہے ان کے جو سریانی منطق اور غیر ارسطاطیلیسی منطق اور رواقی منطق جو ہے اس کو پڑھا انہوں نے، وہ اسی کو بنیاد پہ انہوں نے جو ہے ارسطو کی منطق کی پر تنقید بھی کی. تو لیکن آج کل مطلب یہ ہے کہ سائنس پڑھنا ضروری ہے اور نئی منطق پڑھنا ضروری ہے، کچھ ریاضی وغیرہ وغیرہ، کیونکہ جو نئی منطق ہے اس میں ریاضی کا بڑا اہم رول ہے. اور خاص طور پہ مطلب یہ فلسفے میں بھی مطلب یہ کہ اور سائنس میں بھی سمبلس جو استعمال ہوتے ہیں اس سے واقفیت آپ کو نہیں ہو سکتی جب تک تھوڑی بہت سمبولک لاجک اور سمبولک کا فارمول میتھمیٹکس نہ آتی ہو، ریاضی نہ آتی ہو. تو یہ ہے متکلم. اور اسے امام غزالی نے فرمایا یہ اشرف العلوم ہے ان معنوں میں کہ یعنی وہی اور عقل دونوں پہ اس کی بنیاد ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہی جو ہے جیسے امام غزالی نے فرمایا وہی ہے عقل خارجی، اور عقل ہے عقل موضوعی. عقل خارجی ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقی عقل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور عقل موضوعی ان معنوں میں کہ اللہ نے ہم کو جو عطا کیا عقلی استطاعت، تو اس میں غلطی کا امکان ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں. وہ کہ وہی کے فہم میں غلطی کا امکان ہے کیونکہ وہی کے فہم میں بھی ہم عقل ہے، تو وہی کے فہم میں عقل تو استعمال ہوتی ہی ہے. لیکن جب ہم عقلی کی یہاں مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد عقلی علوم ہوتے ہیں، جس کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہ عقل کا ایک ٹیکنیکل معنی ہے. عمومی عقل مراد نہیں ہے کیونکہ عمومی عقل کے بغیر تو آپ وہی سمجھ ہی نہیں سکتے. ٹیکنیکل جو عقل کا معنی ہے یعنی فلسفیانہ عقل یا منطقی عقل. تو یہ اشرف العلوم بارے میں کہ مطلب دونوں چیزوں کو یہ کمبائن کرتا ہے. اس کا اطلاق مطلب اصول فقہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اصول فقہ میں بھی آپ وہی اور عقل کو ملاتے ہیں. یعنی عقل عمومی تو ظاہر ہے وہ تو ہر وقت ہوتی ہی ہے، لیکن عقل خصوصی یعنی. تو یہ ہے متکلمین کا گروہ. اور یہ معین الفلسفہ جو ہے یہ منطق کی کتاب ہے، یہ علم کلام کی کتاب نہیں ہے کیونکہ یہ میرا خیال میں کی تسہیل کی ہے یا ہدایت الحکمہ کی، اب یہ پتہ چلے گا، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ علم کلام کا پر فلسفے کا علم کلام پہ گہرا اثر ہے اور علم کلام کا فلسفے سے گہرا تعلق بھی ہے، اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہاں متکلمین کی بھی بات کی، کیونکہ متکلم نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقلی علوم نہ حاصل کرے. تو عقلی علوم میں جو ہے فلسفے کا خاص طور پہ اور منطق کا اہم مقام تھا اور اب بھی ہے. لیکن یہ اب ضرورت یہ ہے کہ نیا فلسفہ بھی اس میں ڈالا جائے اور سائنس خاص طور پہ، کیونکہ جو ارسطو کے زمانے میں اور قرون وسطیٰ میں جو فلسفے کی حیثیت کی آج وہ سائنس کی ہے وہ حیثیت. تو آپ کیسے مطلب یہ کہ اسلام کا دفاع کرتے ہیں اگر آپ کو سائنس نہ آتی؟ اب امام غزالی فلسفے کے ماہر تھے، امام ابن تیمیہ فلسفے کے ماہر تھے، اپنی زمانے کی سائنس کے بھی ماہر تھے. لیکن آج جو ہمارے علماء ہیں نہ بہت سو کو یعنی جدید فلسفے کا کوئی علم ہے نہ سائنس کا، اور ہے بھی ہے تو بڑا مطلب یہ ہے کہ اس لیے بڑی غلطیاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء کیونکہ اس کا پڑھا ہی نہیں ہے. اور کیونکہ ہمارے یہاں مطلب فلسفہ پرانا بھی اس طرح نہیں پڑھا جاتا، تو اس لیے اس کے فہم میں بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. خاص طور پہ مثلاً ہمارے یہاں دیوبندیوں کے یہاں اب عقلی علوم کی اتنی اہمیت نہیں رہی، حالانکہ کتابیں ساری پڑھاتے ہیں، لیکن کیونکہ تاریخی طور پہ ان کا ماشاءاللہ اور یعنی بہت بڑا کام ہے حدیث اور قرآن مجید کے احیاء میں بر صغیر میں، تو ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ منطق اور فلسفے میں وہ رسوخ نہیں ہے جو خیر آبادیوں کے یہاں ہے. مثلا اب یہ نہیں پتہ کہ ہمارے یعنی ہم تو خیر آبادی استادوں سے پڑھے تو وہ بڑے یعنی پکے ان کو پرانی منطق اور سب آتی تھی. اب آج کل والوں کا نہیں پتہ کہ والوں کا انٹرنیٹ پہ دروس سنتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا بہرحال تو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ. اچھا جی، تو متکلمین وہ علماء اسلام